ناظرین، آج کا اس پروگرام کا دوبارہ موضوع وہی ہے، ایران۔ لیکن اس دفعہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایران کو نہیں، ایران سے متعلق جو امریکہ کی پالیسیز ہیں، جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں یا جو دنیا کر رہی ہے، آج ہم ان کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے اس پروگرام میں۔ میرا نام ہے احسن رضا۔ ٹرمپ صاحب نے ایک اچانک بیان دیا اور ایرانی لوگوں سے کہا کہ آپ پروٹیسٹ جاری رکھیں، ہیلپ از آن دا وے، مدد آ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہیلپ ہے یا کوئی تباہی کا نسخہ ہے؟ یہی ہیلپ امریکہ نے اور یورپ نے پہلے کہاں کہاں کی، اور اس ہیلپ کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج ہم تاریخ کی روشنی میں ان باتوں کو بھی کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ امریکہ، رشیا، چائنا اور جاپان، فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں، سب اپنی اپنی سفارتی اینگلز میں چینجز لائے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک چینج نہیں آ رہی تو وہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور دوسری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ امریکہ کی جو سفارتی پالیسی ایران کے بارے میں آج سے 40 سال پہلے تھی، اب بھی وہیں کھڑی ہے، بلکہ اس میں مزید شدت آئی ہے، مزید وہ ایران کو گھراؤ کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہ دلچسپی صرف ایک وجہ سے ہے کہ وہ ایران میں گورنمنٹ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی گورنمنٹ کے لیے عموماً لفظ جو اس وقت ویسٹرن میڈیا کا یا ہمارے لوکل میڈیا کا وہ ہے جی رجیم چینج۔ دیکھیں، رجیم جو ایک ورڈ ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے جو قابض ہو یا متنازع ہو، انویڈر ہو۔ یہاں پہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے جب رجیم کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ان اپروپریٹ ہے، کیونکہ ایران میں اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں وہ الیکشن کے ذریعے ہیں۔ ایران میں جو اندرونی سسٹم ہے وہ سارا ڈیموکریسی بیسڈ ہے، ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، ان کے پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، تو عوام کے نمائندے ہی ان کا نظام چلاتے ہیں۔ لیکن عموماً یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ادھر ملا رجیم ہے یا ملائیت تھیوروکریسی کا وہ ہے۔ ایک سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنئی، وہ ان کا رول اتنا ہی ہے جیسے دوسرے ممالک میں، کچھ ممالک میں کنگ کا ہوتا ہے کہ وہ فادر فگر ہوتا ہے، ان کی سٹیمپ لازمی ہوتی ہے، باقی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کچھ معاملات میں جو ان کی شورا ہے وہ تھوڑی سختی دکھاتی ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی سلیکشن میں تھوڑی ریجڈنس دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ جیسے امریکہ ہے، امریکہ میں ہر آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، صرف جو نیچرل امریکن ہو، جیسے اس کے ماں بھی امریکن ہو، باپ بھی امریکن ہو، کوئی امیگرینٹس نہ ہوں، تو ان کو پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر ملک کا اپنا رول ہے، اس کو اگر آپ ایک بایس یا تھیوکریسی پہ لے جائیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اب امریکہ اپنی وہ جو ٹیکسٹ بک تھیوریز ہیں انہی کے ذریعے ایران کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ اس میں عموماً یہی ہوتا ہے، پہلے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، پھر دھمکیاں ہوتی ہیں، پھر بد امنی کریٹ کی جاتی ہے، پھر انسانی حقوق کے نام سے امریکہ اور اس کے اتحادی یورپ اس ملک میں انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ ابھی ٹرمپ نے بات کی ہے کہ جی ایران میں اگر پھانسیاں لگائی گئی تو اس پہ ہم بہت سخت کارروائی کریں گے۔ ایران میں عموماً جو ہینیس کرائم ہوں، جیسے ریپ ہو یا مرڈر ہو جس میں قصاص وہ ہوتا ہے، اور یا منشیات، تو اس پہ ایران کی گورنمنٹ میں کھلے عام پھانسی لگائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ پھانسی کوئی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ ایران میں بھی اسی طرح ہی کرائم ہوتے ہیں جس طرح امریکہ میں ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن اس ملک میں ایران میں ایک سسٹم ہے کہ جی اس کے تحت سر عام پھانسیاں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی جو پرتشدد ہنگامے ہوئے ہیں تو ایران کی سیکیورٹی فورسز نے کچھ لوگ پکڑے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے
کھلے عام پھانسی کا اعلان کیا ہے۔ اس پہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اگر پھانسی دی گئی تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ یہاں پہ وہ سفارتکاری کی بجائے وہ فوجی مداخلت پر یقین رکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی پھانسی نہ دی جائے۔ ٹرمپ صاحب کا ملک ہے جس نے گوانتانامو بے میں کئی قیدیوں کو رکھا ہوا ہے جن کا آج تک ٹرائل نہیں ہوا۔ انہوں نے وینزویلا میں جا کے مداخلت کی اور ادھر کے صدر اور ان کی اہلیہ جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کو اغوا کیا، اور یہاں ایران کے معاملات میں کہہ رہے ہیں کہ جی انسانی حقوق کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر انہوں نے پروٹیسٹر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں بلکہ انسٹیٹیوشن کو ٹیک اوور کر لیں، مدد آ رہی ہے۔ آخر یہ مدد کیا ہے؟ ہم نے دیکھا یہی امریکی مدد عراق میں آئی، لیبیا میں آئی، افغانستان میں آئی، سیریا میں آئی، ہر جگہ یہی مدد آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ریاستیں ٹوٹ گئیں، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ امریکہ آیا، کچھ دیر رکا اور پھر وہ نکل گیا۔ مدد آئی اور مدد چلی گئی۔ تو ایران بھی اس کھیل کو جانتا ہے، اسی لیے ایران نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ سب فوجی مداخلت کا جواز بنانے کے لیے چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ میں بھی یہی موقف اختیار کیا۔ ایران کے جو یو این کے ایمبیسڈر ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کی پالیسیاں بد امنی پیدا کرنے، انجینئرڈ پروٹیسٹ پیدا کرنے اور پھر مداخلت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی حکومت پہلے بھی ناکام رہی ہے، اب بھی ناکام ہوگی۔ یہ 40 سال سے امریکہ ایران کے اندر گورنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ جی انٹرنیٹ بند ہونے پر ویسٹ میں بہت شور مچایا جا رہا ہے۔ دیکھیں انٹرنیٹ کی جو بندش ہے اس کو اب ہیومن رائٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ انڈیا میں جب مودی نے وہ جو آرٹیکلز تھے کشمیر کے خصوصی سٹیٹس والے جب وہ ریووک کیے تو انٹرنیٹ پوری وادی میں بند رہا، اور انہوں نے اس کو اپنے ایک سیکیورٹی میئر قرار دیا۔ پاکستان میں جب حالات کو اس طرح کے ہوں تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی تھا۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ٹیرر گروپس ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، پھر وی پی این کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی، اور وہ اپنی دہشت گردانہ کاروائیاں آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، جب امریکہ، فرانس، برطانیہ میں ہنگامے ہوں تو وہاں پہ انٹرنیٹ کنٹرول کو سیکیورٹی میئر کہا جاتا ہے، لیکن اگر ایران ایسا کرے تو وہ پھر ظلم بن جاتا ہے، بلکہ انسانی حقوق کا ایشو بن جاتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جی ایران میں پھانسیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ جب ایران میں سرکاری املاک جلائی جا رہی ہوں، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوں اور بیرونی فنڈنگ کے شواہد بھی موجود ہوں تو ایرانی حکومت کو ہر جائز سٹیپ لینے کا حق حاصل ہے۔ پھانسی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے۔ پھانسی کے بارے میں ہم پہلے ہی اس اپنے چینل پہ کافی پروگرام کر چکے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس سے کوئی خاص ہیلپ نہیں ملتی۔ ہاں، عدل انصاف سے معاشرے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اب دیکھیں ایک اور بات کہ یورپ بھی ایران پہ تنقید کر رہا ہے۔ اس میں کیا حیرانگی کی بات ہے؟ یورپ جو ہے وہ اکثر امریکہ کے پیچھے ہوتا ہے۔ امریکہ نے تیوریاں چڑھائیں تو یورپ ساتھ اچھلنے لگ جاتا ہے۔ امریکہ ایک پابندی لگاتا ہے، یورپ 10 پابندیاں لگاتا ہے، بیانات بھی دیتا رہتا ہے، لیکن جب غزہ، یمن، افغانستان کی بات آئے تو پھر
خاموشی چھا جاتی ہے پورے یورپ میں کہ جیسے یہ انسانی حقوق نہیں بلکہ یہ سیاسی ایشوز ہیں۔ ایرانی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں ان کا کنٹرول بحال ہو چکا ہے، لینڈ لائنز اور موبائل فون بھی آپریٹو ہو گئے ہیں اور انٹرنیٹ بھی اب چل رہا ہے۔ تو اب رفتہ رفتہ جو ایران کی صورتحال ہے وہ بہت ہی ہمارے سامنے آئے گی۔ مین وائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ بہت جارحانہ قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ ہم نے جب اسرائیل ایران امریکہ جنگ تھی اس میں ٹرمپ کے بیانات دیکھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تہران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تہران کے لوگ فوراً تہران چھوڑ دیں، لیکن ہوا کچھ نہیں، کیونکہ امریکہ کا ایران پر حملہ ایک بہت ایکسپینسو کنسائنمنٹ ہے جس میں امریکہ کو بھی خاصا نقصان ہوگا، ایران کو بھی نقصان ہوگا، لیکن پورے ریجن میں اس کنفلکٹ کے اثرات ہوں گے۔ ہمارے پروگرام میں ہم امن کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔